अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहेंगे डिसाइफर विद अब्दुल बासित देखने वाले अपने तमाम नाजरीन को। नाजरीन, आज बहुत से मौज़ूआत हैं जिन पर हम बासित साहब की राय जानेंगे। इन मौज़ूआत में शामिल हैं अमरीकी इन्वेस्टमेंट डेलीगेशन का हालिया दौरा पाकिस्तान, अमरीका की पाकिस्तान और भारत को इमदाद, कनाडा की इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट और इस पर भारत का जवाब, साथ ही साथ तुलसी गैबेट और कैश पटेल की नॉमिनेशन और सिप्री की ताज़ा तरीन रिपोर्ट। बहुत से मौज़ूआत के साथ वेलकम कहेंगे आपको बासित साहब। थैंक यू मुंतहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो बासित साहब, मेरा आपसे सवाल यही है कि जो साहब आए हैं जेंट्री बीच पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, इनके आने से तो लगता है कि पाकिस्तान में अब अरबों रुपए की सरमायाकारी होने जा रही है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? आपके मुंह में घी शक्कर, अगर ऐसा हो जाए तो क्या बात है। लेकिन पहले तो ये है कि लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन थी कि इनका नाम क्या है। कोई इनको जेनेटरी पीच कह रहा था, कोई बेंच कह रहा था, समझ नहीं आ रही थी कि इनका नाम है क्या। बहुत से लोगों ने गूगल भी किया लेकिन वहाँ से भी कुछ मिला ख़ास नहीं। लेकिन बहरहाल फिर आखिर में मालूम यही हुआ कि इनका नाम जो है जेंट्री बीच है। अब जेंट्री बीच जो हैं, ये पाकिस्तान की तारीख़ में शायद पहला वफ़द है या शायद दूसरा है। इससे पहले एक अफ्रीका से भी आया था, जिसकी मेज़बानी की ज़िम्मेदारी न जाने किसके पास है। कुछ मैंने टटोलने की कोशिश की कि जानूँ तो सही कि आखिर किसकी इनविटेशन पे ये लोग आए, किसने इनको लुक आफ्टर किया। अच्छा, जो हमारे रेलिवेंट इदारे हैं, एक तो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, SIFC, कोई मालूम नहीं उनको कि ये क्यों आए हैं और किसने इनको दावत दी है। फिर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो भी बिल्कुल ब्लैंक, उनके इल्म में भी नहीं है कि ये डेलीगेशन किस तरह यहाँ पे आया है, क्यों आया है। फॉरेन ऑफिस ने उनसे मालूमात लें तो उनको ही पता नहीं है कि किस तरह आए हैं। हमारे जो सफ़ीर हैं वाशिंगटन DC में, उनके भी इल्म में नहीं है कि ये कौन लोग हैं जो गए हैं। तो आखिरकार किसके इल्म में है? ह्यूस्टन में, टेक्सास में जो हमारे कौंसल जनरल हैं, उनके भी इल्म में नहीं है कि ये डेलीगेशन क्या है और क्यों कर पाकिस्तान जा रहा है। आप लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि भाई आफ्टर ऑल डेलीगेशन आया है, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए हैं, बिलियनियर आए हैं, तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होने जा रही है तो वीज़ा तो इन्होंने लिया होगा। तो कॉन्सुलेट जनरल जो है ह्यूस्टन में, उनको तो मालूम होना चाहिए, क्योंकि लेकिन हम सबको मालूम है कि अब बिजनेसमैन जो हैं दुनिया भर में, उनको ऑन अराइवल भी वीज़ा मिल जाता है, तो वो कोई मसला नहीं है कि आप कॉन्सुलेट जनरल अपने पासपोर्ट भिजवाएं। तो ये पहली बात तो ये है कि किसी के इल्म में नहीं है कि इसको मेज़बानी के फ़राइज़ किसने अंजाम दिए। देखिए ना, हर अच्छी रियासत में जिसका काम उसी को सांझे वाली बात है। जो जिसका मैंडेट है, अगर वो BOI के ज़रिए आए हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के ज़रिए, तो उनको पता होना चाहिए। अब आप देखिए ना, जो मीटिंग है इसमें आपको जो लोग नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान साइड पे, जहाँ प्राइम मिनिस्टर जो बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ जो कॉल थी जेंट्री बीच की, उसमें बैठे कौन लोग हैं? हमारे ऑनरेबल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं, अलीम ख़ान हैं, औरंगज़ेब साहब फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अता तारड़ साहब हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, फिर तारिक फातमी साहब हैं। तो यहाँ पे कोई आपको BOI का कोई ऑफिशियल आपको मिनिस्टर नज़र नहीं आ रहा, कोई SIFC का बंदा नज़र नहीं आ रहा, कोई फॉरेन ऑफिस का बंदा होगा शायद आखिर में, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होते हैं, वो शायद मिनट्स ले रहे होंगे। तो इस तरह विज़िट हो गया है। अब जो आपने कहा कि क्या बिलियन ऑफ डॉलर्स की आ रही है इन्वेस्टमेंट, खुदा करे आ जाए, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, खुशी की बात है। लेकिन मुझे बहुत से इन्होंने MOUs भी साइन किए हैं। MOUs वो हैं, अगर आप देखिए तो रियल इस्टेट, जो पाकिस्तान का एक ख़ास हमारा पेशा है, फ़न है, रियल इस्टेट डेवलप करने में हम माहिर हैं ना, तो उसमें आगे इन्वेस्टमेंट होगी। फिर कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी होगी, कुछ मिनरल्स माइनिंग में भी होगी। अब क्रिटिकल मिनरल्स की बात भी हो रही है। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि पाकिस्तान में अभी काफ़ी रिज़र्व्स हैं, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मेटल्स के। तो और ये जो हमने ये सारा जो एक किया है ना, मेरा अपना ख्याल है कि बड़ा इल टाइम था और इल प्रिपेयर्ड था। जेंट्री बीच जो हैं वो कोई बहुत खुद बिलियनर नहीं हैं, वो एक हेज फंड के मैनेजर हैं। हेज फंड एक आप कह सकते हैं कि बहुत सी प्राइवेट कंपनीज होती हैं, वो पूल करती हैं अपने फंड्स को, और जो भी उनके पास एक्स्ट्रा फंड्स होते हैं वो कर देते हैं कि चलिए जी आप इसको मैनेज कीजिए,
آپ دنیا بھر میں انویسٹمنٹ کیجئے اور بہت سے کام ہیں آپ کیجئے تاکہ ہمیں فائدہ آتا پروفٹ ملتا رہے. اب یہ اس کو مینیج کر رہے ہیں. اب یہ فنڈ ہے کتنا واللہ عالم بالصواب, مجھے نہیں معلوم کہ کتنا فنڈ یہ ہیج فنڈ جو ہے کتنا مینیج کرتے ہیں, اس کا والیوم کیا ہے, یہ کسی کو کچھ معلوم نہیں. اب یہ آئے ہیں صاحب اور ان میں جس طریقے سے ان کے انٹرویو کروائے گئے وہ بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے میرے خیال میں, اور کوئی اس کا فائدہ ہی بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے. بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی ہیں کہ یہ جنٹری بیچ صاحب ہمیں تو نہیں معلوم یہ ہیں کون. وہ کہتے ہیں یہ ٹرمپ کے ایسوسیٹ ہیں. ٹرمپ یہ کوئی ایسوسیٹ نہیں. ممکن ہے کہ ایک ملاقات ان کی کسی کی ہو گئی ہو, لیکن یہ ٹرمپ جونیئر جو ٹرمپ کے بیٹے ہیں ان کے ساتھ ان کے شاید کچھ انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہو یا ان کے فنڈز مینیج کیے ہوں کسی حد تک. لیکن آپ کہیں کہ بس یہ یوں امپریشن دیا گیا کہ ان کے آنے سے یو ایس ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے ایک بڑا اہم فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں ہم انویسٹمنٹ کریں گے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یو ایس کی حکومت سے, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا, یہاں تک کہ یا کوئی تعلق. ابھی تو دیکھیے پالیسیز واضح ہی نہیں ہوئی نا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی. تو یہ کہنا کہ جی ٹرمپ بڑا اظہار انہوں نے کیا کہ وہ امریکہ میں آ کے انویسٹ کریں گے, ایسا کوئی اگر یہ ہوتا تو امریکہ کے سفارت خانے کے لوگ ہی موجود ہوتے نا. اس سائٹ پہ بھی انہوں نے ڈس او نہیں کیا تقریباً اس وزٹ کو, کہ ہمارے بھی علم میں نہیں ہے کہ یہ وزٹ کیسے ہوا, یہ کون لوگ ہیں جو آ رہے ہیں. تو میں صرف یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ کے پاس انسٹیٹیوشنز ہیں, یہ وزٹ ہوتا ہے, اچھی بات ہے کہ امریکہ سے انویسٹرز آ رہے ہیں, لیکن کچھ ٹائمنگ کا خیال کریں نا. یہ ہو نہیں سکتا کہ ٹرمپ ابھی ان کو آئے ہوئے صرف 10 دن ہوئے ہیں اور وہ پاکستان میں اپنا ڈیلیگیشن بھجوا دیں گے. یہ ہوتا نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی. تو تھوڑا ٹائمنگ دیکھ لیتے یار جس نے بھی ارینج کیا ہے. مطلب پہلے وہ ہم نے اپنا کیا نام تھا ان کا, نقوی صاحب کو بھجوا دیا, محسن نقوی صاحب کو امریکہ, وہ بھی ایک ill advised وزٹ تھا. اسی طرح یہ بھی ایک ill advised اور ill timed وزٹ ہے میرے حساب سے. اگر یہ کچھ نکل آتا ہے, مطلب واقعی کوئی انویسٹمنٹ ہوتی, کیونکہ ایم او یوز تو ماضی میں ہم نے بے شمار سائن کیے ہیں. اگر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے تو لاکھوں کے قریب ایم او یوز ہیں, لیکن آج تک اگر وہ ایم او یوز ہو جاتے ریئلائز تو پاکستان میں تو آج ڈالروں کی بہار ہوتی, لیکن ہمیں وہ کہیں نظر نہیں آتی انویسٹمنٹ. تو یہ بھی ایک مجھے لگتا ہے ایک, میں بس ورڈ تو یوز نہیں کرنا چاہتا لیکن مجبوراً کروں, گمک ہے, اور یہ گمکری جو ہے زیادہ عرصے تک کام نہیں کرتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس وقت اس کا آنا چائنا کے حوالے سے بھی تھوڑا سا دیکھیے اپنے آپ کو. جو آپ نے کرٹیکل منرلز کی بات کی ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ کریں گے, چائنا کے تحفظات بھی دیکھیے کیا ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کسی نے تھنک تھرو کیا ہے. اور ہم دیکھیے کہ ان وزٹ کو ایسا اچھالا ہم نے کہ اب کل ہی جو ہے وہ پتہ نہیں 1 بلین یا 10 بلین 20 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. تو یہ دس واز اناپروپریٹ ان مائی ویو. پروجیکشن بھی بہت زیادہ پروجیکشن کی ایز اف کہ پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے اگلے 1-2 سالوں میں. اور یہی چیزیں پھر ہانٹ بھی کرتی ہیں نا, دے کم بیک ٹو یو, دے ڈو ناٹ ڈس اپیئر. آج کل تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, جو باتیں تصویریں سب آپ کے پاس ہمارے پاس موجود ہوں گی, جو بیانات آپ نے دیے. اور پھر یہ بھی شاید مقصود تھا کہ جو رچرڈ گرینل ایک صاحب تھے, انہوں نے ایک بیان دیا تھا, تو پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں اس کو بھی شاید کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ جی وہ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہہ بھی دیا بیچ صاحب نے کہ جی ان کو مس لیڈ کیا گیا تھا. اگر یہ بات واقعی بھی تھی تو کم از کم یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ جب آپ نے یہ بات ان سے کہلوائی یا انہوں نے کی تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ دورہ تو اس کے مقاصد کچھ اور تھے رادر دین انویسٹمنٹ. اگر ان کا اتنا ہی انفلوئنس ہے رچرڈ گرینل پہ, جو کہ اسپیشل مشنز کے انوائے ہوں گے ٹرمپ کے, تو یہ ان کو ذاتی طور پہ کہہ دیتے کہ جی بس اب آپ اس معاملے پہ کچھ ٹویٹ وغیرہ مت کیجیے. لیکن انہوں نے پبلک میں آ کر یہ مینشن ان کا کرنا اس وزٹ کو مزید ایک لحاظ سے آپ اس میں شک و شبہات پیدا کرتا ہے. ہاں, تو اس وجہ سے میں تو اس وزٹ بھارت کچھ اللہ کرے کچھ اچیو ہو جائے. لیکن یہ مجھے یاد آتا ہے افریقہ سے بھی ایک وزٹ آیا تھا, ایک وزیر صاحب آئے تھے, کینیا کے تھے یا کہاں کے تھے, انہوں نے کہا کہ میں آیا ہوں یہاں پہ وزیر تجارت ہوں یا کیا ہوں. وہ یہاں پہ سارا پروٹوکول لے کر واپس چلے گئے اور پتہ چلا کہ وزیر تو ہے ہی نہیں. تو یہ بھی جو ہیں بہت بڑے انویسٹر تو ہیں نہیں ان کے پاس. اور یہ مقدمات میں بھی کچھ رہے ہیں وہ کہ ان کے حق میں فیصلہ آیا ہے ایک مقدمے, لیکن کے والد صاحب بھی شاید کسی مقدمے پھنسے ہوئے تھے, ان کے خلاف فیصلہ آیا تھا. تو بہت سی کہانیاں ہیں جو کہ اب سامنے آ رہی ہیں.
لیکن میں پریشان ہوتا ہوں اپنی ریاست کا جس طریقے سے ہم چیزوں کو ارینج کرتے ہیں رادر دین کہ ہم کچھ مثبت نتائج حاصل کر سکیں وہ الٹا ہمارے گلے بھرتے ہیں. پریکٹیکل اپروچ رکھنی چاہیے انسٹیڈ کہ آپ بس وہی آپ والی بات کی کہانیوں میں جائیں. چلیے انویسٹمنٹ سے تو آپ نے مایوس کر دیا باسط صاحب, کچھ فورن ایڈز کی جانب بڑھتے ہیں. مجھے بتائیں کہ کیا بھارت کی بھی امریکی امداد بند ہو گئی ہے یا صرف یہ افواہ ہی ہے؟ یہ دیکھیے بھارت کا بڑا زبردست پروپیگنڈا ہوا جب یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے یہ فیصلہ کیا کہ 90 دن کے لیے ہم جتنی بھی ہماری یو ایس ایڈ ہے اس پہ ہم ایک پابندی لگاتے ہیں عارضی طور پہ. ہم ریویو کریں گے, دیکھیں گے کہ جو ایڈ ہم دنیا بھر میں دے رہے ہیں وہ کتنی ہمارے نیشنل انٹرسٹ سے مطابقت رکھتی ہے, ہمارے نیشنل انٹرسٹ کو مطلب فردر بھی کر رہی ہے, انہانس بھی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. اب اس میں دیکھیے اور بھارت نے پروپیگنڈا شروع کر دی کہ پاکستان کی, اب امریکہ نے پاکستان کی امداد بند کر دی. شروع ہو جاتا ہے نا, حالانکہ یہ کراس دا بورڈ تھی, اس میں پاکستان اسپیسیفک نہیں تھی. تمام دنیا جو بھی یو ایس صرف اسرائیل اور پالیسیز ریوائز کر رہا ہے یو ایس, دیکھیں گے نا ریویو کر رہے ہیں, صرف اسرائیل اور مصر کی بند نہیں کی لیکن دنیا میں آپ دیکھیے نا مثال کے طور پر بھارت کو بھی جو پاکستانی, اگر آپ بھارت کا میڈیا دیکھیے تو اوپر پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان تو امداد سے ہی پل رہا ہے امریکہ کی. اب بھارت نے 2023 میں $209 ملین ایڈ لی یو ایس ایڈ کے تحت, اور 2024 میں یہ کم ہو کر $160 ملین ہو گئی. پاکستان کی اس کے مقابلے میں 2023 میں ہماری $170 ملین ایڈ تھی جو کہ 2024 میں $116 ملین رہ گئی. تو اگر ہمارے $116 ملین پہ پابندی لگی ہے یا 90 دن کے لیے سسپینڈ ہوئی ہے یا ملتوی ہوئی ہے تو آپ کی بھی $160 ملین کی جو ایڈ جو آپ کو 2024 میں ملی ہے تو اس سے ہی پابندی لگ گئی ہے. تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ صرف پاکستان اسپیسیفک یہ ایشو نہیں ہے تو, لیکن بھارت کا میڈیا آپ پڑھیے تو یوں لگتا ہے کہ پاکستان اسپیسیفک امریکہ نے کوئی ایسے کوئی سینکشنز لگا دی ہیں یا پاکستان اسپیسیفک کوئی ایکشن لے دیا ہے. تو یہ پروپیگنڈا ہے جو چل رہا ہے مسلسل. صحیح. سو ناظرین لیں گے یہاں چھوٹا سا وقفہ, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کنٹینیو رکھیں گے اپنے آج کے ٹاپکس کو. اسٹے ود اس.